یہ سوال نمبر 7 ہے کہ شخص یقلد السید سیستانی متزل العالی ولیس لدیہ محنت یتعاطاها فی معاشہ۔ ایک بندہ جو ہے وہ سید سیستانی کا مقلد ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا مہنہ اور کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی معیشت چلاتا ہو۔ وَلَكِنَّهُ عَمِلَ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ تقریباً فی عمل معین، لیکن اسے ٹھیکہ ملا اور اس نے جو ہے وہ عمل کیا، کام کیا، کتنا جی؟ تقریباً جو ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ کام کیا۔ لقاء مبلغ کتنا جی؟ 30,000 نہیں 30,000 30,000 ریال سعودی جی، یعنی بہت بڑا اسے ٹھیکہ مل گیا جی۔ ہفتے کا جو ہے اس نے کام کیا تقریباً اور 30,000 ریال جو ہے اس نے کما لیے۔ تو اب جو ہے وہ خمس کی نسبت سے سال کا تعیین میں اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا یہ صاحب المہنہ بنے گا یا صاحب المہنہ نہیں بنے گا؟ یعنی واضح ہے کہ ایک بندہ کمانے والا نہیں ہے جی، لیکن ہفتے کا اس نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے ایسا کہ اس سے جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ کیا کما لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب قانون وہی ہوگا کہ جو سید سیستانی دامت العالی نے دیا کہ جو اپنی کیا ہے جی اپنے اخراجات کا 25% کما لیتا ہے تو وہ صاحب المہنہ میں کیا ہو جائے گا؟ شفٹ ہو جائے گا۔ اب اس نے اگرچہ ایک ہفتہ کام کیا ہے، لیکن اس کام کے بدلے میں جو اس کو پیسہ ملا ہے وہ پورے سال کے اخراجات کے اوپر وہ دیکھے گا کہ میرے سال کے اخراجات کتنے بنتے ہیں اور یہ پیسہ کیا ان سال کے اخراجات کا 25% کم از کم پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو جواب یہ ہے کہ اذا کان المبلغ المذکور، کہ یہ جو اس نے پیسہ کمایا ہے مبلغ مذکور 30,000 ریال، یسد کامل حاجتہ و مصارفہ خلال السنۃ، اگر یہ خلال السنہ سال کے دوران جتنی اس کی ضروریات اور مصارف جتنے اس کے خرچے ہیں ان تمام خرچوں کو مکمل طور پہ یہ خرچہ پورا کر دیتا ہے۔ یسد کامل حاجتی، پہلا آپشن کامل کا رکھا، دوسرا لکھا کہ او یسد مقدارا معتدا بہ من معونتہ، یا یہ جو مبلغ مذکور ہے اس کے اخراجات کی مقدار معتدن بہی کو، کہ جو کتنی مقدار ہے؟ ربع جو ہے وہ مقدار ہے، ٹھیک ہے جی، اخراجات کی چوتھا حصہ، تو چوتھا حصہ پورا کرے یا پورے اخراجات کو پورا کر دے۔ فیجری علیہ حکم من لہو محنتن، تو اس کے اوپر پھر کون سے احکام آ جائیں گے؟ اس کے احکام آ جائیں گے کہ من لہو محنتن، کہ جس کا کیا ہوتا ہے؟ پیشہ ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ لَهُ رَأْسُ سَنَةٌ مُحَدَّد، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ رأس سنہ محدد ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے ایک ہی سال کا کیا دن بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ یہی جو اس نے کام شروع کیا ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہی دن اس کا کیا بن جائے گا؟ رأس سنہ بن جائے گا۔ ہاں، یعنی وہ سال میں ایک اس نے ہفتہ 10 دن کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام یہی ہے۔ پورا سال جو ہے وہ بیٹھ کے کھاتا ہے اور ہفتہ 10 دن کیا ہے یہ بڑا پروجیکٹ وہ کرتا ہے اور اس سے اس کے اخراجات کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں کہ وہ پورا سال اس کو پینشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، پینشن سے کام چلاتا ہے یا کسی اور چیز سے، بس یہ سال میں جو ایک مہینہ آتا ہے سیزن وہ لگاتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، ایک مہینہ کا سیزن بھی ہو سکتا ہے، آگے وہ آئیں گے خطبہ کی بات بھی کریں گے جو محرم وغیرہ کا سیزن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سوال بھی ہے۔ ہمارے چھوڑا کھجور کا جو ہے نا 2 مہینے کا سیزن ہے، ہاں اس کا 2 مہینے کا سیزن، کروڑوں کا ہے کروڑوں لاکھ میں، آموں کا ایسے ہوتا ہے ہمارے یہاں، آموں کے بھی ایسے، یعنی پورا سال ایسے رہتے ہیں اور فقط وہ موسم کے اعتبار سے کیے، فقط 2 مہینے۔ تو پھر اس میں معیار وہی ہو جائے گا کہ جو کمائی انسان کر رہا ہے وہ اس کے اخراجات کے کتنے حصے کو پورا کر رہی ہے، یہ دیکھا جائے۔ تو اگلا سوال وہی خطبہ کے متعلق ہے کہ الخطبہ، خطبہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ وہی کہ جن کا جو ہے وہ پیسہ طے ہوتا ہے دینا، چاہے وہ لفظوں میں طے کریں یا لفظوں میں طے نہ کریں، ارتکازی طور پہ طے ہوتا ہے کہ یہ عام طور پہ مولانا کو اتنا دیا جاتا ہے، ان کے یہاں طے ہے یہ کہ الذین یخرجون کل عام فی شہر رمضان، کہ جو ماہ رمضان میں ہر سال جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور محرم میں چلے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ الی تبلیغ، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تبلیغ سے مراد وہ تبلیغ فضائل اور مصائب اور اخلاقیات کی ہوگی، کیونکہ جو واجب کی تبلیغ کا پیسہ لینا یہ محل اشکال ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ حل یجری فی حقہم علی رأی سید سیستانی متزل العالی حکم الکاسب، کیا ان کے حق میں سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق کاسب کا حکم جاری ہوگا؟ کاسب یعنی کمانے والا، فی تعین مبدأ رأس سنہ، کہ وہ اپنے رأس سنہ کے جو آغاز ہے اسے معین کریں۔
تو یہاں پر بھی یہ قانون ہے کہ اذا کان عوائد و تبلیغ ہے، جو تبلیغ سے اسے چیزیں واپس مل رہی ہیں، عوائد یعنی جو پیسہ مل رہا ہے، نظر و نیاز مل رہی ہے، تفی بمقدار معتدن بھی میں معونت صنعتہم، اگر وہ جو پیسہ مل رہا ہے ان کے سال کے جو اخراجات کی مقدار معتدن بہی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، تو لاحقہم، تو ان کو پھر ملحق ہو جائے گا حکم الکاسب فی ذالک، وہ اس مسئلے میں کیا ہو جائیں گے، کاسب کے حکم میں چلے جائیں گے۔ یعنی اس کو یوں ہم کہتے ہیں نا کہ فرض کریں کہ کتنا جی 10 لاکھ اسے ملتا ہے، ٹھیک ہے، محرم کا 10 لاکھ ملتا ہے اور اس کے اخراجات کتنے ہیں جی، یعنی 40 لاکھ کے اخراجات ہیں پورے سال کے، تو یہ جو اسے 10 لاکھ ملا یہ اس کا کیا ہو جائے گا، چوتھا حصہ کیا ہے، بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو پورے سال کا بعض مثلا ہم ویسے کرتے ہیں تو بعض برادران کہتے ہیں جی پورے سال کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مہینے کا نکالو خرچہ، ٹھیک ہے، تو ایک مہینے کا نکالو تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ہر مہینے کا 4 لاکھ دینار خرچہ ہو رہا ہے تو سال کا بھی اتنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ محرم سفر میں چاہے سفر میں چلو تھوڑا کر لو یا زیادہ کر لو، جو بھی ہے مہمانوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، زیادہ تھوڑا کر لو، ماہ رمضان میں کیا ہے، ہاں ڈبل کر لو خرچہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے ایک اندازہ انسان لگا لیتا ہے کہ پورے سال کا کتنا ہے، یا اسی طریقے سے جو سفر پہ جانا ہے تو اس کی ٹکٹس وغیرہ ہوگی ان کا خرچہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سال مثلا ہم نے سفر پہ جانا ہے اس کا سارا خرچہ کر کے اس طریقے سے پورے سال کا کیا خرچہ نکالنا ہوتا ہے، اور ادھر سے وہ جتنی فیس وغیرہ ملی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، یوں کر کے کیا ہے تو قانون چلے گا۔ اچھا اگلا سوال ہے کہ امراۃ موظفۃ براتب بسیط جدا، ایک خاتون جو ہے وہ موظف ہے، کام کرتی ہے اور اس کا راتب کیا ہے بہت تھوڑا ہے، یعنی خواتین ہوتی ہیں سکول وغیرہ میں پڑھانا شروع کر دیا اور کوئی کام شروع کر دیا تو ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہ بہت تھوڑی کیا پیسے ہیں، یعنی بحیث لو کانت تنفق علی نفسها لم یکف لنفقاتها، کہ اگر وہ یہی پیسے اپنے اوپر خرچ کرتی ہوتی تو لم یکفی، تو یہ کبھی بھی کافی نہ ہوتے اس کے اخراجات کے لیے، ولیکنہا لا تحتاج الیہ، لیکن صورتحال کیا ہے کہ اسے اس تنخواہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیوں، لأن والدہ، کیونکہ اس کا جو والد ہے یا شادی شدہ ہے تو او زوجہ یا اس کا جو شوہر ہے، هو الذی ينفق الیہ، وہ ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں۔ فہل یجری فی حقہا، تو کیا اس خاتون کے حق میں یہ حکم جاری کریں گے کہ الکاسب، حکم الکاسب، کاسب کا حکم جاری ہوگا، فی تعین مبدأ راس سنہ، کس چیز میں جی، سال کا دن جو ہے وہ معین کرنے کے لیے۔ یہ اس دن وہ آپ بھی سوال پوچھ رہے تھے نا کہ ایک بیٹا جو ہے وہ پیسے کماتا ہے، نوکری ہے، لیکن گھر کے اخراجات کون کر رہا ہے، والد کر رہا ہے سارا، تو یہ اس کی جو ساری بچت ہے ٹوٹل، اس کو تو لگانے کی نہیں پڑ رہا، بس یہ ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن گھر پہ خرچہ دینے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا صورت حال ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا قانون یہی ہے کہ یوں جو ہے وہ اندازہ لگایا جائے کہ اگر اس نے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوتا تو اس کا کتنا خرچہ بنتا، کھانے پینے کا، فرض کریں بجلی کے بل کا حصہ اس کے حصے میں کتنا آتا، ٹھیک ہے جی، باقی کپڑے وغیرہ جو لیتے ہیں وہ کتنے بنتے، تو یوں کر کے اسے کیا ہے ایک خرچہ نکالنا پڑے گا فرض کر کے، پھر فرض کر کے وہ خرچہ نکالے گا، پھر دیکھے گا کہ کیا یہ جو میری تنخواہ ہے یہ اس خرچے کے چوتھے حصے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، یوں کر کے ہوگا۔ یعنی جواب کیا ہے کہ یلاحظ، کہ یہ لحاظ کرے گا، ما تحصل علیہ من الراتب، کہ جو بھی اسے راتب حاصل ہو رہا ہے اس کا وہ لحاظ کیسے کرے گا کہ ما فرض کونہا تنفق علی نفسہا، یا یلاحظ بلکہ ہو جائے گا یلاحظ ما تحصل علیہ من الراتب، کہ یوں لحاظ کیا جائے گا کہ جو اس خاتون کو راتب حاصل ہوتے ہیں، یا ما تحصل علیہ، کہ جو خاتون حاصل کرتی ہے اس راتب کو، ما فرض کونہا، اس فرض کے ساتھ کہ کونہا تنفق علی نفسہا، کہ اگر یہ خاتون اپنے اوپر خود خرچہ کرتی، فإن کان ما تحصل علیہ من العمل، تو اگر جو اس سے حاصل ہو رہا ہے عمل سے، یعنی عمل سے جو اسے راتب حاصل ہو رہا ہے، اگر وہ ایسا ہو کہ لا یغطی نفقۃ معتدن بہا، کہ جو اس کے معتدن بھی نفقہ کو پورا نہ کرتا ہو، فہی لیست ذات کسب، تو یہ پھر کیا ہے کمانے والی میں شمار نہیں ہوگی۔ واما ان کان یغطی نفقتاً معتدن بہا، لیکن اگر وہ راتب ایسا ہو کہ جو اس کے معتدن بھی نفقہ کو پورا کر دیتا ہو، جیسے مصنف کی مثال کیا ہے، نصف نفقہ ہے، اور ابھی ہم کیا مثال لکھیں، کربع نفقہ، تو لاحقہ حکم الکاسب ہی نہ دینا، ہاں رب متدن وہی ہے نا، متدن وہی ہے نا، اوقلان کہا جاتا ہے کہ بھی اچھا خاصا،
کچھ زیادہ مقدار نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مثلا اس کے والد جو ہے وہ کام کرتے ہیں دکان پہ سبزی والا، تو وہ جو باہر کے سودے وغیرہ ہیں نا وہ پورا کر دیتے ہیں، جو باہر کے سودے وغیرہ سبزی لانا، ٹماٹر لانا، آٹا شاٹا لے آنا وہ کر دیتے ہیں، باقی جو بجلی کے بل ہیں، گوشت وغیرہ ہے، وہ اچھے خاصے جو خرچے ہیں وہ ہیں، تو والد ان کے کتنا خرچہ پورا کر رہے ہیں، یہی جو چوتھا حصہ ہے تقریباً یہ پورا کر رہے ہیں، اور وہ والد کو اس کام کو بھی کیا شمار کرتے ہیں کہ بھئی یہ اچھی خاصی ہماری سپورٹ ہو جاتی ہے، چلو یہ سبزی ٹماٹر کے خرچے تو نکل آتے ہیں، فروٹ پھل کے تو نکل آتے ہیں خرچے، اب انہیں کہیں کہ بھئی یہ تو فقط چوتھا حصہ ہے، معتدن بھی تھوڑے کہتے ہیں، کہاں چوتھا حصہ ہے، معتدن بھی ہے، ہم اس سے بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ چلو بھی اتنا تو نکل رہا ہے ہمارا، تو یعنی ان جیسی مثالوں سے آپ دیکھیں گے کہ عرفی طور پہ یہ معتدن بھی شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کا چوتھا حصہ نکل رہا ہے، یعنی آغا صاحب فیاض صاحب کا 40 الف نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، وہ معتدن بھی حالانکہ نہیں بنتا، چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا، وہ تو قبلہ حافظ بشیر صاحب جو 5 الف دے دیتے وہ بھی نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، 3 الف فرق ہے، ٹھیک ہے، تو معتدن بھی اگر عرفاً ہے تو یہ تو یقینی ہے بھائی 20-25، آپ کہیں کہ 10% بھی معتدن بھی ہے ہمارے نزدیک، تو آپ تو 20-25 سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں وہ تو وہ بھی اچھا معتدن بھی ہے، 80 الف مل رہا ہے، 1 لاکھ مل رہا ہے تو اس کو معتدن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال یعنی یہ یقینی ہے، رب تو یقینی ہے معتدن بھی، یعنی اس کے اوپر تو آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، یعنی اچھا رب کسی کا کٹ کریں اور اسے پتہ چلے کہ فرق ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے، معتدن بھی ہے، اچھا۔ اگلا سوال ہے کہ حال یتخیر المکلف فی حساب سنت بین الہلالیت و شمسیہ، کیا مکلف کو اختیار ہے کہ اپنے جو سال کا حساب کرے وہ ہلالی کرے یا شمسی کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ باقاعدہ سال کی تعبیر تو نہیں آئی نا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ روایت میں سال کا لفظ نہیں آیا، روایت میں فقط یہ آیا کہ اپنے اخراجات کے بعد، اور اپنے اخراجات کا حساب عام طور پہ کیا سالانہ کیے جاتے ہیں، تو اب سالانہ کیا ہے، کوئی لوگ جو شمسی کیلنڈر والے ہوتے ہیں، ایران وغیرہ میں چلتا ہے یا پرانا چلتا تھا، کچھ وہ شمسی کرتے تھے، عیسوی کچھ کرتے ہیں، کچھ کا جو ہے وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے سال کا حساب، تو لہٰذا اس میں کیا آزادی ہے، یعنی نام یجوز لہو، اس کے لیے جائز ہے کہ حساب و سنت ہی کہ وہ اپنے سال کا حساب کرے، ہجریتاً ہجری حساب کر لے، یہ جو 1400 محرم سفر بچا ہجری ہے، شمسی کر لے، شمسی میرے خیال میں ایران میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور قمری یا کیا ہے قمری کر لے، یہ محرم سفر وغیرہ، اچھا ہجری اور ہو جائے گی، ہجری اور قمری میں فرق ہو جائے گا نا، ہمارا ہجری دونوں شمسی اور قمری دونوں ہجری میں آتے ہیں، قمری یہی ہے نا، محرم سفر، قمری تو محرم سفر ہے، ہجری بھی یہی ہے میرے خیال میں، شمسی مان جائے گا جنوری فروری، ہاں وہ ہجرت سے پہلے والا وہی سسٹم نہ آیا تھا، یہ شمسی قمری دونوں ہجری میں آتے ہیں، نہیں شمسی اور ہے یہ جنوری فروری بن جائے گا، شمسی نہیں، وہ جنوری فروری میلادی ہے، عیسوی ہے، جنوری فروری کو کیا کہتے ہیں میلادی کہتے ہیں، شمسی جو ہے نا یہ میرے خیال میں جو ان کے نہیں چلتے قانون ثانی، تشرین اول، شاید یہ جو ہے نا ان کے وہ ہوں، ایران کے اپنے شمسی، ایران کے اپنے شمسی ہیں، ایران کے میرے خیال شمسی ہے، وہ ہاں ایران کے شمسی چاہتے ہیں، ہاں ایران کے شمسی ہے، ان کے یہ نام بنائے ہاں ہوئے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ میرے خیال میں کوئی موسمی اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کوئی بھی سال ہوں، چاہے وہ جو ہمارے یہاں ایک پنجابی والے سال چلتے ہیں، ان کے جو تشرین وغیرہ چل رہے ہیں عراقیوں کے، ٹھیک ہے جی، شمسی قمریوں جو بھی ہیں، اچھا، لبختار المکلف والعام القمری، اگر مکلف نے جو ہے وہ قمری سال کا انتخاب کیا اور سال کے دوران اس کا ارادہ کیا بنا کہ جعلہ شمسیًا، کہ وہ اسے کس میں کنورٹ کر دی، شمسی میں آ جائے، فہل یحق له، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے، یعنی شروع میں اس کا ارادہ کیا تھا کہ چلیں سال کے حساب کروں گا قمری حساب سے، ابھی 4-5 مہینے گزرے تھے، اس کا پروگرام بن گیا کہ شمسی کروں گا، تو کیا یہ اختیار رہے گا، تو صحیح ثانی کہ انہوں نے کیا جواب لکھا کہ تخیر المکلف بین العام القمری و شمسی استمراری، کہ یہ تخیر کیا ہے جی، استمراری ہے، ٹھیک ہے، ابتدائی نہیں ہے کہ ابتدا میں فقط اختیار ہے، اگر ایک دفعہ اختیار کر لیا تو پھر اختیار ختم ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے، تخیر کیا ہے، استمراری ہے، فَإِذَا اخْتَارَ الْعَامَ الْقَمْرِي وَجَرَى عَلَيْهِ، ایک بندے نے قمری سال کا انتخاب کیا، وجرا علیہ، اس کے مطابق حساب بھی شروع کر دیا، وَأَرَادَ الْعُدُولَ، اب اس کا ارادہ کیا ہو گیا کہ العدول إِلَى الْعَامِ الشَّمْسِ، کہ وہ کس کی طرف آ جائے جی، شمسی سال کی طرف آ جائے، تو جاز لہ ذالک، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، جائز ہے، اچھا، لو کان المکلف رأس سنۃ، اگر مکلف کا کیا رأس سنہ ہے، فہل یجوز له تغییر رأس سنہ، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس خمس کی تاریخ کو چینج کرے،
ٹھیک ہے، یعنی اس کا سسٹم کیا ہوتا تھا کہ خمس کی تاریخ انہیں یکم کے رکھی ہوئی ہے، اور یکم سے 1-2 دن پہلے راتب مل جاتے تھے، جس طرح ابھی ملتے ہیں صحیح سے ثانی کے، تو یکم تو ٹھیک ٹھاک جائے، پیسہ بچہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی طریقے سے تاریخ کون سی رکھوں، آخر والی نا 20-25 والی رکھوں، ٹھیک ہے، جب جیب کیا ہوتی ہے تقریباً خالی ہو چکی ہوتی ہے، قرضے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، تو تاکہ اس ٹائم پہ تھوڑا جو ہے وہ خمس بنے نا، ٹھیک ہے، تو وہ چینج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سید خوئی الرحمہ کا مبنی تو واضح ہے کہ وہ تو ہر پیسے کے اوپر سال رکھتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو دوسرا آپشن دیا تھا وہ کون سا آپشن دیا تھا کہ آپ ایک تاریخ رکھ لیں، اور وہاں پر بھی کیا کہا تھا کہ اس تاریخ کے مطابق بھی چلنا ضروری نہیں ہے، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سید خوئی الرحمہ کا کیا ہوگا کہ لا یجب علی المکلف الالتزام براس السنہ، کہ یہ جو مکلف نے راس السنہ بناتا ہے نا وہ جائز ہوتا ہے نا چونکہ، تو اس کے لیے وہ راس السنہ کے مطابق التزام کرنا واجب نہیں ہوتا، فیجوز له تغییرها، پس اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اسے چینج کر لے، بعد ان یحاسب نفسه لما مضى، کب کہ جب وہ ما مضى کا حساب کر لے، اگر ما مضى کے اوپر کوئی سال کسی کے اوپر گزر چکا ہے تو اس کا حساب کر لے، اس کے بعد سال کیا چینج کر دے۔ کما یجوز له، جیسے کہ دوسرا آپشن اس کے لیے جائز رہتا ہے کہ یحسب لكل ربح سنة تخصه، کہ وہ ہر رب کے لیے کیا ہے ایک ایسا سال بنا لے کہ تخصه جو اسی رب کے ساتھ کیا ہو خاص ہو۔ یعنی اگر تاریخ بنانے کے لیے اس کو پہلے کا خمس نکالنا ہوگا، اس کے بعد ہاں، پہلے کے تو سال گزر چکا ہوگا نا، بجائے نہ گزرا ہو، اور نہ ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا، 6 مہینے چینج کرتا رہے، ایک دفعہ خمس نکالنا پڑے گا، ہاں یہی ہے، ہاں یہ ہے، مثلا 6 مہینے کا اسے حساب کرنا پڑے گا، ایسے نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں جا سکتا، ایسے تو پھر ہوگا ہی نہیں نا، ہر 6 مہینے بعد چینج کرے، ٹھیک ہے، پھر تو سال نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اسے کہ پہلے آپ نکال لو ایک دفعہ خمس، نکالنے کے بعد پھر کیا ہے دوبارہ آپ وہ، یعنی نتیجہ ادھر ہی آ جائے گا کہ جب خمس نکالے گا تو اس کی خمس کی تاریخ تبدیل ہوگی، نکالے بغیر فقط نیت پہ کام نہیں چلے گا۔ تو صحیح سے ثانی کا کیا موقف ہے کہ اذا کان المکلف و صاحب محنت معمر، اگر مکلف کیا ہے کام والا ہوا، صاحب محنت ہوا، فیکون تغییر راس سنت بنحو تقدیم للتاخیر، تو اس کے لیے ممکن ہے، فیمکنو، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ راس سنت کو تبدیل کرے تقدیم کے طور پہ، نہ کہ تاخیر کے طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ تقدیم کے طور پہ بھی کیسے چینج کرے گا، خمس نکالے گا، ٹھیک ہے، یعنی ابھی اگر اس کی ڈیٹ یکم تھی تو یکم سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، 25 بنانا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یکم سے 25 کی طرف جانا، آگے جانا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ آگے نہیں جا سکتا، بھلے اس سے پہلے ٹھیک ہے، ہاں اس کے پہلے والے مہینے کے رکھ لے، لیکن پہلے والے مہینے میں کیا کرے گا، 25 رکھے گا تو پہلے حساب کرنا پڑے گا، حساب کر کے 25 خمس نکالے گا، یا اس کا طریقہ کیا ہے وہ یکم کو نکالے، یکم کو نکالنے کے بعد اب پہلے والا حساب شروع ہو جائے گا نا، یکم کو نکالنے کے بعد پھر دوبارہ 25 کو کیا پھر نکال دے خمس، ٹھیک ہے، یکم کو بھی نکالے، یکم کو نکالنے کے بعد جب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ابھی اس کی یکم آئی نہیں ہے اگلے سال، یہ فوراً کیا 25 کو کیا نکال دے، تاکہ وہی 25 والی دن کیا بن جائے، خمس کی تاریخ کیا بن جائے۔ اچھا، تقدیم کے اعتبار سے کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ وذالک، یعنی یہ اس کا طریقہ کار یوں رہے گا کہ بأن یخرج خمس جمیع الاموال، کہ وہ تمام اموال کا خمس نکالے، التی رابحہ فی السنہ، کہ جو اس سنہ میں کیا ہے اس نے رب کے طور پہ حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، ان خمس نکالنا پڑے گا اسے، خمس نکالے، اور پھر کیا کرے، واعتبار یوم شروع الجدید، وہ اس دن کو جو ہے وہ تاریخ کے طور پہ قرار دے، کس دن کو، یوم الجدید، ٹھیک ہے، نئے دن کو، لیکن وہ نیا دن کیا ہے، یوم شروع کا دن ہے، کس میں شروع کا دن ہے، فی العمل، عمل میں، یعنی جو الجدید ہے یہ کس کی صفت ہو جائے گی، یوم کی کیا صفت ہو جائے گی، یعنی واعتبار یوم شروع الجدید، الجدید یعنی یوم الجدید، فی العمل یعنی عمل میں، کیونکہ یہ بندہ کیا ہے، صاحب المہنہ ہے، اور صاحب المہنہ کے دن کیسے بنتا ہے، جس دن وہ عمل کو شروع کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا جی، اس کو تاریخ چاہیے تھی 25 والی، ٹھیک ہے جی، تو اب یہ کیا کہ 25 تاریخ جب آئے گی، یکم کو تو خمس نے نکالا ہوا ہے نا، 25 جب آئے گی تو 25 کو بھی کیا کرے گا، جو بھی اموال اس کے پاس حاصل ہوئے ہیں اس دوران اس کا کیا کرے، حساب کرے، اور 25 کو کیا خمس نکالے، 25 کا خمس نکالنے کے بعد کیا وہ 25 کا دن اس کا خمس کا بن جائے گا، کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ صاحب المہنہ ہے، صاحب المہنہ کا دن کب بنے گا، جب یہ کام پہ جائے گا، اب وہ کام پہ کب جاتا ہے، اگر وہ اگلے دن کام پہ جا رہا ہے، چھٹی آ چکی ہے، پھر وہ 25 والا دن نہیں بنے گا، بلکہ وہ کون سا والا بن جائے گا، 26 والا کیا دن بن جائے گا، یوں کر کے اس کا نظام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی واعتبار یوم شروع الجدید فی العمل، جو یوم شروع عمل میں ہوگا نا، جو یوم جدید کہلاتا ہے، وہ اس کو کیا کرے گا، اعتبار کرے گا،
سواء کان ہوا یوم التخمیس، چاہے وہ جو دن ہے کون سا دن ہوا یعنی جس دن عمل شروع کر رہے ہیں، چاہے وہ دن وہی دن ہو کہ جو تخمیس کا دن ہے، ٹھیک ہے، یعنی صبح اس نے خمس نکالا اور 9-10 بجے کیا کام پہ چلا گیا، ایک ہی دن ہے، او بعد ہو، یا جو عمل کا دن ہے وہ یوم تخمیس کے بعد ہو، یعنی آج اس نے رات کو یا شام کو حساب کتاب کیا اور صبح کیا چھٹی تھی فرض کریں، اس کے بعد کیا کام پہ چلا گیا، تو یعنی معیار پھر بھی کیا رہے گا، یوم تخمیس نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے یوم شروع الجدید، جو عمل میں شروع ہونا ہے نا وہ والا کیا دن رہے گا، یعنی واعتبار یوم شروع الجدید فی العمل راس سنت جدید، وہ راس سنت جدید ہوگا اس کا کس کے لیے، للارباح المستقبلیہ، آنے والے جو بھی ارباح حاصل ہوں گے، یہ صاحب المہنہ کا قانون ہو گیا تاریخ چینج کرنے کا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُكَلَّفِ عَمَلٌ يَكْسِبُ مِنْهُ رِزْقَهُ، لیکن اگر مکلف ایسا ہوا کہ جس کا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا رزق کما رہا ہو، جیسے طلاب ہو گئے اور متقاعدین ہو گئے، راتب اور پینشن والے، پینشن لینے والے، فَكَمَا ذَكَرَ السَّيِّدُ الْخُوئي، تو یہاں پہ پھر حساب کتاب وہی ہے سید خوئی علیہ رحمہ والا، یعنی یہاں پہ سید سیستانی کی رائے سید خوئی علیہ رحمہ کے ساتھ ہے کہ ان کا طریقہ کار وہی ہے کہ وہ پہلے اپنا حساب کر لیں جو گزر چکا ہے، اس کا ایک دفعہ خمس نکالنے کے بعد پھر کیونکہ یوم شروع فی العمل تو ہے نہیں ان کا، پھر وہ اپنی مرضی سے کیا کوئی دن کیا رکھ لیں وہاں پہ۔ اچھا جی ایک اور مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، لو کان المکلف صاحب محنت و یقلد سید سیستانی مدذل العالی، اگر ایک مکلف کیا صاحب محنت ہے اور سید سیستانی کا مقلد بھی ہے، وہ اراد تغیر راس سنت ہی، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے خمس کی تاریخ کو کیا کروں گا، یہ تبدیل کروں گا، فحاسب ارباحہ، فحاسب ارباحہ، تو اس نے کیا اپنے ارباح کا حساب کیا، ٹھیک ہے، اب خمس کی تاریخ چینج کرنی ہے تو خمس نکالنا پڑے گا نا، تو اس نے تمام ارباح کا حساب کتاب کیا، لیکن یخرج خمسہا، تاکہ ان کا وہ خمس نکالے، لیکن ہوا کیا کہ فلم یجد شیئن، اس نے کوئی چیز نہیں پائی کہ جس کے اوپر کیا خمس واجب ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس کے قرضے بھی تھے، دکان کے اوپر پیسے بھی دینے تھے، اور جو اخراجات قرضے والے ہوتے ہیں اس کو مائنس کر لیتے ہیں، اور ادھر سے اس کا پچھلے سال کا کیا تھا مخمس مال بھی تھا، اس کی بھی اس نے کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے، تو سارے اس نے جب مائنس کیے تو خمس واجب نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، خمس بن ہی نہیں پا رہا تھا، ہاں دال چاول جو گھر میں ہے وہ بھی ہاں، دال چاول کی جو قیمت بنتی تھی وہ دکان کے پیسے دینے تھے، ٹھیک ہے، ادھر سے تنخواہ پڑی وہ سارے ادھر ادھار پہ جانے ہیں، ٹھیک ہے، اور گزشتہ سال اس نے خمس نکالا تھا فرض کریں، اس کا مخمس 80,000 تھا، اس سے اوپر کا اس نے خمس نکالنا تھا، اس کو بھی مائنس کیا، تو دال چاول ٹماٹر وغیرہ سب کا اس نے حساب کتاب کر لیا، لیکن خمس نہیں بن پا رہا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس نے کہا کہ ابھی خمس تو نہیں نکل رہا، لیکن میں نیت کر لیتا ہوں کہ چلو جی آئندہ اب خمس نکالوں گا تو 25 کو نکالوں گا، یعنی ہوا کیا کہ خمس نکالا نہیں ہے پریکٹیکلی اس نے، کیونکہ وہ بنا نہیں ہے، تو فحال یکفی ہی دن، تو کیا اس صورت میں کافی ہے کہ تقدیم راس سنہ، کہ وہ راس سنہ کو مقدم کر لے، پہلے والی تاریخ بنا لے، لیکن کیسے بنائے، بالنیت، فقط نیت کر لے، خمس نہ نکالے اور فقط نیت سے کیا کام چلائے۔ تو جواب کیا ہے کہ لا یکفی فی تغیر راس سنت مجرد نیت، کہ فقط نیت کرنے سے جو ہے وہ کیا ہے یہ راس سنہ تبدیل نہیں ہوتا، بل لا بد لتقدیم راس سنہ، بلکہ راس سنہ کو مقدم کرنے کی کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ من وجود ارباح و اخراج خمس، کہ ارباح بھی موجود ہوں اور ان کا خمس بھی نکالا جائے، ویبدأ حساب سنت الجدیدہ، اور پھر وہ کیا ہے سنت جدیدہ کا حساب شروع کرے گا، من حین الاکتساب الجدید، جب وہ نیا کیا کمائی شروع کرے گا، لہذا فقط نیت سے کیا کام نہیں چلتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔